हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूके सीशा। आप सबको खुशामदीद करती हूँ मेरे चैनल में। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊँ और आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो कुछ टिप्स ये है कि आपको इंटरव्यू देने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों के लिए जिनको जो है ना इंटरव्यू का ईमेल आ चुका है और इस ईमेल में अंदर आपको जो है ना डेट और आपका टाइमिंग स्केजुअल हुआ होगा। तो आप ये ख्याल रखिएगा जो टाइमिंग उस इंटरव्यू में उस ईमेल में मेंशन है वो यूके के टाइमिंग्स है, तो आप उस लिहाज से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि जो आप ये ख्याल रखिएगा कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके इंटरव्यू के बीच में इंटरप्शंस कोई हो जाती है और खुदा न ख्वास्ता आपका इंटरव्यू नहीं हो पाता तो वो वापस आपसे इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करते हैं। और तीसरी बात ये है कि आप जो है ना लोकेशन का ख्याल रखिएगा और जहाँ पर भी आप इंटरव्यू कर रहे हो वो हैसल फ्री एरिया हो, हैसल फ्री जगह हो जहाँ पे जो है ना ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं हो, क्वाइट एरिया हो, ताकि आप इंटरव्यू जो है ना विदाउट डिस्ट्रप्शंस के करें। और चौथी बात ये है कि आप जो है ना इंटरव्यू जो है ना आप जूम, स्काइप और माइक्रोसॉफ्ट टीम पे करते हैं। अगर आप इंटरव्यू लैपटॉप पे दे रही या मोबाइल पे दे रही है आप ये ख्याल रखिएगा कि ये एप्स आपके मोबाइल या लैपटॉप में पहले से ही डाउनलोडेड हो। और साथ ही साथ पांचवी बात ये है कि आप जो है ना अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके पास एयरफोन या हेडफोन्स आपके पास पहले से मौजूद हो, क्योंकि वो ईजी हो जाता है आपको इंटरव्यू देने में। जब आप स्काइप या जूम के इंटरव्यू दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। और चौथी बात पांचवी बात हो गई। तो छठी बात ये है कि आप जो है ना आपका गेटअप प्रोफेशनल होना चाहिए, लाइक प्रोफेशनल जैसा गेटअप होता है आप वैसे ही गेटअप कीजिएगा। और साथ ही साथ अपने पास पासपोर्ट रखिएगा, क्योंकि आपको पासपोर्ट इस तरह शो करना होता है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। और साथ ही साथ आप अपने पास 1 बॉटल ऑफ वाटर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि 30 to 40 मिनट्स का इंटरव्यू होता है तो वो भी समझ सकते हैं पानी की तलब तो होती ही है, तो आप ज़रूर रखिएगा। और साथ ही साथ ये ख्याल रखिएगा कि आप इंटरव्यू देने से पहले आपको अपने ट्रस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपके ट्रस्ट के क्या स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज़ है, आपका ट्रस्ट कितना बेडेड है, आपके ट्रस्ट में अंदर क्या क्या स्पेशलिटी है, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। और जो है ना ड्यूरिंग इंटरव्यू आप ये ख्याल रखिएगा कि आपका जो है ना टोन बिल्कुल काम होना चाहिए और आप ज़्यादा लाउडली ना बोले, कामली बात करें उनसे, अटेंटिवली उनकी बातों को सुने और आई कांटेक्ट मेंटेन करते रहिएगा। और साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इंटरव्यू जब वो स्टार्ट होगा तो वो ज़ाहिर सी बात ये एक नॉर्मल हमारा जो है ना एक बॉडी रिएक्शन है, हम एंजाइटी में एंशियस में आ जाते हैं। तो हम फर्स्ट टाइम किसी ब्रिटिश से ऐसे ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं तो एक्सेंट का थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप ये प्रिटेंड नहीं कीजिएगा मुझे समझ में आ गया है बोल के जब आप गलत जवाब दोगे तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है ड्यू टू एक्सेंट और कोई भी चीज़ से, तो आपको उनको यही बोल देगा कैन यू जस्ट रिपीट इट अगेन, मुझे समझ में नहीं आया, आप रिपीट करेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आपके लिए रिपीट कर लेंगे। और इनिशियली जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो आपकी जो है ना आपके बारे में बोलते हैं, आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। तो आपको बस जैसे मैंने दिया था कि मेरा नाम सैरिश अली है, मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ, मैंने इंटर्नशिप इस यूनिवर्सिटी से किया है और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इस तरह करके मैंने स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने बोला था कि आप क्यों यूके आना चाहती हैं, आप क्यों यूके आना चाहती है। तो मेरा कुछ और वजह था यूके आने का, तो मैंने वो डिस्कस किया था उनके साथ। तो आप लोगों का कोई और वजह होगा तो आप वो वजह निकालिएगा और अपने पास नोट करके वो बताइएगा उनके सामने। और तीसरा उन्हें ये पूछा था कि अगर पेशेंट को मेडिकेशन एरर आपसे हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको इससे पहले क्या क्विक एक्शन होगा। तो मेडिकेशन एरर होने के बाद पेशेंट के में जो है ना
پیشنٹ کو اسیس کروں گی کسی بھی سائنس اینڈ سمٹمس کے بارے میں، تو میں پیشنٹ کو آپس وغیرہ چیک کروں گی، پیشنٹ کی ABCDE ایئر وے، بریدنگ، سرکولیشن، اسٹیبلٹی اینڈ ایکسپوجر چیک کروں گی۔ آپ یہ خیال رکھیے گا جو میں چیزیں ابھی بتا رہی ہوں نا، ہمارے جو کنٹری کے ہاسپٹلس میں اور یہاں کے ہاسپٹل کے جو پالیسیز میں نا کافی فرق ہے، بہت اپوزٹ ہے۔ تو میں آپ کی ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ انٹرویو دے رہے ہو نا، ان کی پالیسیز اور اسٹینڈرڈس آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میڈیکیشن ایرر کے دوران یہ کیسے، کیا پالیسی ہے، کس چیز کو فالو کرتے ہیں، اس لحاظ سے آپ اپنی تیاری کیجیے گا۔ تو میں نے اسی لحاظ سے تیاری کیا تھا، کیونکہ ہمارے وہاں پہ پالیسیز اور اسٹینڈرڈس، ان کی پالیسیز اور اسٹینڈرڈس سے کافی ڈفرینٹ ہے اور اپوزٹ ہے کہیں گے، ڈفرینٹ نہیں ہے، اپوزٹ ہے۔ سو ABCDE ہم نے اسیس کر لیا، پھر آپس لے لیے، ٹمپریچر چیک کر لیا، پیشنٹ کو اشور کر لیا، اشور کرنے کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر اور نرس انچارج کو انفارم کر لیا، انسیڈنٹ رپورٹ کیا، ڈاکومنٹ کر لیا۔ تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکارڈنگ ٹو مائی ٹرسٹ پالیسی آئی ول فالو دس اینڈ دس، اور انسیڈنٹ رپورٹ کرنا اور ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ مجھ سے پوچھا تھا اگر پیشنٹ کو الرجک ریئیکشن ہوتا ہے ڈیورنگ بلڈ ٹرانسفیوژن تو آپ کیا کرو گی؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا بلڈ ٹرانسفیوژن کے دوران جو ہے نا پیشنٹ کو ریئیکشن ہوتا ہے تو آپ کو بلڈ کو اسی وقت ہی اسٹاپ کرنا ہے، پیشنٹ کو آپس چیک کرنے، ABCD واپس چیک کرنا ہے، پیشنٹ کو ایشور کرنا ہے، انفارم کرنا ہے ریئیکشن ہوا ہے، ڈاکٹر اور نرس انچارج کو انفارم کرنا ہے، دین انسیڈنٹ رپورٹ کرنا ہے، دین ڈاکومنٹ کرنا ہے۔ اسی طرح مجھ سے پھر پوچھا کہ سیپسس میں اگر پیشنٹ سیپسس میں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا سائن اینڈ سمٹمس ہوں گے سیپسس سے؟ آپ خود ہی بتائیں اگر پیشنٹ سیپسس میں ہوگا یا سیپٹک شاک میں ہوگا، اس کو کیا سائن اینڈ سمٹمس ہوں گے، اس کے بلڈ پریشر پہ کیا اثر ہوگا، اس کے ہارٹ ریٹ پہ کیا اثر ہوگا، اس کے کیا ٹمپریچر ہوگا، اس کے کیا CRP لیول ہوگا، لیکٹیٹ لیول ہوگا اور WBCs لیول ہوں گے۔ تو آپ کو یہ پہلے سے پتہ ہے کہ سیپٹک شاک میں کیا ہوتا ہے یا سیپسس میں کیا ہوتا ہے، آپ اس لحاظ سے اس کو جواب دیجیے گا۔ دین اس سے بولا تھا کہ اگر آپ اپنا ایسا واقعہ بتائیں جس میں آپ نے پیشنٹ کا جو ریلیٹیو یا اٹینڈنٹ وہ آپ کے اوپر شاؤٹ کرا ہے کیونکہ پیشنٹ کے کوئی کیئر میں مسئلہ ہو گیا ہے، تو آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کیا تھا۔ تو میں نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہینڈل کیے تھے، تو میں نے وہ سینیریو پہلے سے ہی مطلب مجھے پتہ تھا کہ میں نے کیا تھا ہینڈل، تو میں نے اس لحاظ سے اس کو جواب دے دیا۔ تو آپ پہلے سے اپنے دماغ میں ایسا سینیریو بنا کے جائیے گا جس میں آپ نے کیسے پیشنٹ کے ریلیٹیو اور اٹینڈنٹس کو ہینڈل کیا ہے، کیا کیا پالیسیز اپنے ہاسپٹل کی فالو کر کے۔ دوسری بات، اگر آپ اس سوال کے جب جواب دے رہے ہو نا، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ کے کیئر کے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہو جاتی ہے نا، تو یہاں پہ کوشش کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کی جو پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ان کو الگ روم میں لے کے جا کے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو سمجھایا جاتا ہے کاملی طور پہ۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کاملی طور پہ ان کو سمجھا نہیں پائے، پیشنٹ کے اٹینڈنٹ اور زیادہ اگریسو ہو گئے، تو اس دوران ہم جو ہے نا نرس انچارج جو ہے نا ڈاکٹر کو انوالو کر لیتے ہیں، پھر اس چیز کو ہینڈل کیا جاتا ہے، پھر ڈاکومنٹ اور یہ چیزیں کیے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریے گا جب آپ کوئی بھی بتا رہے ہو سینیریو تو اس میں اندر پیشنٹ کی جو ہے نا کانفیڈینشیلٹی اور پرائیویسی، اٹینڈنٹ کی بھی پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھتے ہوئے بولیے گا۔ پھر بولا تھا کہ اگر پیشنٹ فال ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ فال میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو کوئی فریکچر تو نہیں ہوا ہے، کوئی ہیڈ انجری تو نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کو انفارم کر کے پیشنٹ کے ایکس رے یا CT ہیڈ کے لیے بھجوا دیں گے، آپس چیک کریں گے، پیشنٹ کو بلڈ شوگر لیول چیک کریں گے، پیشنٹ کو جو ہے نا بیڈ پہ بٹھا پیشنٹ کو جو ہے نا کوشش کریں گی کہ اس کے انوائرمنٹ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے اور ہارم ہو، اور ریلیٹیو کو انفارم کریں گے پیشنٹ کی کہ اس کو فال ہوا انسیڈنٹ کریں گے اور ڈاکومنٹ کر دیں گے، اور پیشنٹ کی کی پہ نہ ہی رکھیں گے کیونکہ پیشنٹ جو ہے نا ہائی رسک فار فال ہے۔ اسی طرح 4 سے 5 مجھ سے سوال پوچھے گئے تھے۔ دین اس کے بعد جو ہے نا اور ڈیورنگ انٹرویو یہ کوشش کی ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارا لینگویج جو ہے نا انگلش نہیں ہے، تو ہم بیچ میں ای آر او ہو جائیں گے، از اٹ نارمل،
انزائٹی میں بھی یہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا کانفیڈنٹ لو نہیں کیجیے گا. آپ کانفیڈنٹ ہی رہے گا. ان کا آئی کانٹیکٹ کرتے ہوئے اسمائل کرتے ہوئے آپ جواب دیجیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کو نا پازیٹیو رزلٹ آئے گا. اور کوشش کیجیے گا ان سے جو ہے نا ایسے سوالات نہ کرے کہ مطلب جس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ ان چیزوں کا سوالات کا جوابات وہ آپ کو پہلے سے ہی دے چکے ہوتے ہیں. جس کہ آپ سیلری کا نہ پوچھیے گا ڈیورنگ انٹرویو, یا اینول لیوز, میٹرنیٹی لیوز, اس طرح کی چیزوں کا نہ پوچھیے گا, کیونکہ وہ پہلے سے ہی آپ کو جو ہے نا PDF فارم میں چیزیں آپ کو بھیج دیتے ہیں. آفر لیٹر میں آپ کا مینشن ہوتا ہے سیلری کا, کانٹریکٹ میں آپ کا مینشن ہوتا ہے کتنے آپ کو اینول لیوز ہے, سیلری ہے, اور آپ کی کتنے میٹرنیٹی لیوز ہے, وہ ساری چیزیں مینشن ہوتے ہیں. یہ چیز پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی اسپیشلٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں. جس کہ میں میڈیکل میں تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے میڈیکل کو ہی آگے کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. تو ان کے پاس جو ہے نا اگر ویکینسیز اویلیبل نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کو جو ہے نا سیکنڈ آپشنز بتاتے ہیں. ان کے پاس کارڈیک میں ویکینسیز ہے, گیسٹرو میں ہے, ویسکولر میں ہے, آپ کس میں آنا چاہتی ہے. تو آپ یہ خیال رکھیے گا آپ کے پاس دوسرا جو ہے نا اسپیشلٹی جو بھی آپ دوسرا فیلڈ کے ریلیٹڈ اپنے مائنڈ میں بنا کے جائیے گا کہ اگر آپ کا اپنا پرائیورٹی والا نہیں ملتا ہے تو آپ کے پاس سیکنڈ پرائیورٹی ہونا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ. مجھے لگتا ہے میں نے کافی چیزیں ڈسکس کر لی ہے آپ کے ساتھ, اور اگر آپ کو اور چیزیں کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کے کمنٹ کا رپلائی ضرور کروں گی, اور نیکسٹ ویڈیو جو میں بناؤں گی میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں کس بارے میں بناؤں گی. تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سی یو اگین. بائے.